جو فتح کی داستاں، وہ جو ظالموں کا زوال ہو۔ یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی۔ آج میں آپ کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اصل میں صلاح الدین ایوبی کون تھے اور ان کا مقصد کیا تھا۔ تو اس بارے میں ہم کہانی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہیں دنیا صلاح الدین کے نام سے جانتی ہے، اسلامی تاریخ کی ایک نمایاں شخصیت ہے۔ ان کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا اور وہ 1137 یا 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے علاقے تکریت میں پیدا ہوئے۔ ایوبی خاندان کے اس سپوت نے اپنی ذہانت، بہادری اور مذہب کے لیے قربانیوں سے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی۔ صلاح الدین کا تعلق ایک کرد خاندان سے تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیرخو دونوں نیک سیرت اور بہادر جرنیل تھے۔ یہ خاندان ابتدا میں زنگی سلطنت کے تحت خدمات انجام دیتا تھا، جو شام اور عراق کے مختلف حصوں پر مشتمل تھی۔ نوجوان صلاح الدین نے اپنی ابتدائی تربیت دمشق میں حاصل کی، جہاں انہوں نے اسلامی تعلیمات، جنگی حکمت عملی اور سیاست میں مہارت حاصل کی۔ 1164 میں صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا اسد الدین کے ساتھ مصر کی مہم میں حصہ لیا۔ ان مہمات کے دوران انہوں نے اپنی قیادت کی صلاحیتوں کو ثابت کیا۔ 1169 میں وہ مصر کے وزیر بنے اور فاطمی خلافت کے خاتمے کے بعد مصر میں ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ صلاح الدین کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں کو متحد کرنا اور صلیبیوں کو شکست دینا تھا، جو اس وقت یروشلم اور دیگر مسلم علاقوں پر قابض تھے۔ انہوں نے اپنے عہد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شام، مصر اور عراق کے مختلف حصوں کو متحد کیا۔ صلاح الدین کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ 1187 عیسوی میں آیا، جب انہوں نے صلیبیوں کے خلاف جنگ حطین میں فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ اس جنگ میں صلیبی فوج کا تقریباً خاتمہ ہو گیا اور صلاح الدین نے یروشلم کو دوبارہ مسلم حکومت کے تحت لے لیا۔ یروشلم کی فتح کے بعد صلاح الدین نے اپنی انسانیت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عیسائی شہریوں کو مکمل حفاظت فراہم کی، جو ان کے عظیم کردار کی ایک علامت ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی یروشلم کی فتح نے یورپ میں ہلچل مچا دی، جس کے نتیجے میں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کی قیادت انگلینڈ کے بادشاہ رچارڈ شیردل نے کی۔ اگرچہ جنگ کے دوران کئی سخت مارکے ہوئے، لیکن صلاح الدین نے اپنی حکمت عملی اور شرافت سے دشمن کو مرعوب رکھا۔ بادشاہ رچارڈ شیردل انگلینڈ کے بادشاہ تھے، جنہوں نے 1199 سے 1199 تک حکومت کی۔ ان کا پورا نام رچارڈ اول تھا اور وہ 8 ستمبر 1157 کو ایکسفورڈ، انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ انہیں شیردل کا خطاب ان کی بہادری، جنگی مہارت اور صلیبی جنگوں میں اہم کردار کی وجہ سے دیا گیا۔ رچارڈ شیردل تیسرے صلیبی جنگ 1199-1192 کے دوران بہت مشہور ہوئے۔ اس میں ان کا بنیادی مقصد یروشلم کو مسلمان حکمران صلاح الدین ایوبی کے قبضے سے آزاد کرانا تھا۔ وہ اور صلاح الدین ایک دوسرے کے سخت مخالف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ یہ جنگ ایک معاہدے پر ختم ہوئی، جس کے تحت عیسائی زائرین کو یروشلم آنے کی اجازت ملی، لیکن شہر مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا۔ دونوں رہنما ایک دوسرے کے احترام میں مشہور ہیں۔ آخر کار 1192 میں معاہدہ ہوا، جس کے تحت یروشلم مسلمانوں کے پاس رہا، لیکن عیسائی زائرین کو وہاں آنے کی اجازت دی گئی۔
صلاح الدین ایوبی نے 4 مارچ 1193 کو دمشق میں وفات پائی۔ ان کی وفات کے وقت وہ تقریباً تمام دولت مسلمانوں کے لیے وقف کر چکے تھے اور ان کے پاس ذاتی ملکیت میں بہت کم چیزیں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نہ صرف ایک عظیم جنگجو تھے بلکہ وہ انصاف، شرافت اور رحم دلی کے اعلیٰ نمونہ بھی تھے۔ ان کی شخصیت آج بھی دنیا بھر میں اسلامی دنیا کے لیے اتحاد اور قربانی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صلاح الدین ایوبی جیسے رہنما صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ اپنی اخلاقیات اور اصولوں کی بنا پر بھی دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔